السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ ان ہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین تھے، اور 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ننھے یوسف سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا۔ انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے ننھے یوسف کے کرتے پر بھیڑ کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا۔ کہنے لگے، یوسف کو بھیڑ کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھے یوسف اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر ننھے یوسف کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے ننھے یوسف کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اور ذہانت دونوں ہی سے ان کو نوازا، اور جب وہ پختگی کی عمر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، پہلے کے واقعات ہیں۔ ایک دن اس نے حسن یوسف کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف کو جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنا خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی۔ دوسرے قیدی کو بتایا کہ تمہیں رہا ہو کے دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اس سے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بلا دی اور حضرت یوسف جیل ہی میں رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس نے خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے موٹی ہیں اور 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے ان کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے، وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار کو بھی ساتھ لائیں، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھی۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ اس وقت مصر کا وزیر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا اور وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے ہوئے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے والد کے لیے اپنا کرتا دے کر انہیں واپس بھیجا۔ کرتا حضرت یعقوب کے منہ پر ڈالا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور یوں اللہ کے حکم سے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔